بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس نے تمام جنوں اور انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا. چنانچہ ارشاد ہوا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں ان ہستی قدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اور ارشاد ہوا: وخاتم النبیین ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. محترم سامعین، جیسا کہ ہمارا موضوع تھا کہ انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. ایک اور مشکات کی حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہنا 60 سال کی عبادت کے برابر ہے. آج ہم جب گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں یا آپس میں بیٹھے ہوں اور کوئی بات کرنے والا ہو تو ہم ایسی فضول واہیات باتیں کرتے ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے ہیں. ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی بھی منع فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان رات کو گناہ کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جو گناہ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کے گناہ کو ظاہر نہیں کرتے، وہ پکڑا نہیں جاتا، اس کے دروازے کے اوپر لکھا نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پردہ دیا، اس کو چھپا لیا، لیکن وہ انسان صبح اٹھتا ہے اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ رات میں نے ایسا کیا. تو یہ وہ انسان بدبخت ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی کے پردے کو چاک کر دیا، کہ اللہ نے تیرے اوپر پردہ رکھا اور تو اپنا ہی پردہ کھولتا پھرتا ہے. تو پھر کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایاکم بالصدق، علیکم بالصدق، سچائی کو اختیار کرو. جو سچائی کو لازم پکڑتا ہے، اختیار کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ وہ گویا ہدایت کے راستے پر نیکی کی طرف جا رہا ہے، اور جو نیکی ہے وہ رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف.
علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، جو سچائی ہے وہ رہنمائی کرتی ہے نیکی کی طرف، اور نیکی کس کی طرف لے کر جاتی ہے؟ جنت کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، وہ اتنا سچ بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، جو جھوٹ ہے وہ رہنمائی کرتا ہے برائی کی طرف، گناہ کی طرف، اور جو گناہ ہے وہ لے کر جاتا ہے جہنم کی طرف۔ ایک انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی یکتب عند اللہ کذابا، کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جائے تو پھر وہ دنیا کے اندر جو بھی کرے وہ اس کو قیامت کے دن ذرا برابر بھی فائدہ نہ پہنچائے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور بات وہی کرنی چاہیے جو بات کرنا ضروری ہو۔ بے فضول بات، جس بات کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کے بولنے کی ضرورت نہ ہو، اس کے بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہمیشہ انسان کو اس بات سے بچنا چاہیے جس کے کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے قدم سے چلنے سے اتنا نہیں پھسلتا جتنا کہ اپنی زبان سے پھسلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ بندہ کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے، کوئی بات کہہ دیتا ہے، اور صرف کہنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہنسائے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ اگر آپ بھی ان کو دیکھیں یا آپ ان کی بات سنیں تو آپ کہیں گے یہ تو ہے ہی جھوٹا بندہ۔ تو جب انسان اس کی تصدیق کر دے گا تو پھر وہ اللہ کے ہاں بھی کذاب ہی لکھے ہوں گے، کہ ان کو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور اس کلمہ کی وجہ سے، اس کے بات کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کی گہری کھائی میں گر جاتا ہے، اور اس کھائی کا جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے برابر، جو درمیان میں جگہ ہے اتنا فاصلہ ہے، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے اتنا وہ گہرا جا کے جہنم میں گر جاتا ہے۔ اور بلا شبہ آسمان نے فرمایا انسان اپنے پاؤں سے اتنا نہیں پھسلتا جتنا کہ پھسلتا ہے وہ اپنی زبان سے۔ یہ بھی مشکات کی روایت ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے اور جھوٹ بولنے کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کا باعث کہا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک بات کرنے کی وجہ سے، ایک چھوٹا سا ہنسانے کی وجہ سے ہم جہنم کے گہرے کنویں میں جا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صرف دو کام ہیں۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کے منہ کے درمیان ہے، زبان
جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے اس کی ضمانت دے کہ اسے فضول استعمال نہیں کرے گا۔ زبان کو انسان فضول استعمال نہ کرے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، اور جو اس کے بعد اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے ان دو چیزوں کی، کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی ضمانت دی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک، میں نے پہلے بھی بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کی فرما بردار ہے، نمازیں پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، زکوٰۃ دینے والی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اس نے اسلام نے عورتوں کے لیے نہایت ہی آسانیاں پیدا فرمائی، تو اس لیے عورتیں زبان کی وجہ سے بھی بے شمار ایسی ہوں گی جو جہنم میں جانے والی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز سے منع کیا کہ کوئی انسان کسی کی غیبت کرے۔ آج ہم غیبت کو ایسے کرتے ہیں گویا کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو غیبت سے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بھی بچنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچنے کا حکم دیا۔ جو غیبت کرتا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے جو اسے ناپسند ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے بھائی کا مردے کا گوشت کھانا ناپسند ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی برائی غیبت کرتے ہوئے بھی اس بات کو سوچیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے بھائی کا گوشت کھانے لگا ہوں، تو اس سے پھر اجتناب کر لینا چاہیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کسی کے بارے میں بات کریں جو اسے ناپسند نہیں، حالانکہ وہ اس کے اندر موجود ہو، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر تم ایسی بات کرو جو تمہارے بھائی کے اندر موجود نہیں، عیب، اور پھر بھی تم اس کے بارے میں ایسی بات کرو تو گویا کہ تم اس کے اوپر بہتان باندھ رہے ہو، اور بہتان کی اسلام کے اندر سزا مقرر ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے بدن میں 360 بند ہیں، آدمی کو لازم ہے کہ ہر بند یعنی کہ جوڑ کے بدلے صدقہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو کہ انسان اپنے 360 جوڑوں کی روزانہ صدقہ ان کی طرف سے کرے؟ اس کی تو طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت آسان حل بتایا۔ آپ نے فرمایا قد رکعت الضحیٰ تجزئ لک، کہ تم چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرو، یہ تمہارے جسم کے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو۔ اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اگر انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر تقریباً آدھا پونا گھنٹہ آج کل بیٹھتا ہے، اس کے بعد سورج بلند ہوتا ہے، تو جیسے ہی 2 رکعتیں پڑھتا ہے گویا کہ اس نے اپنے جسم کے 360 اعضاء کا صدقہ دے دیا۔ تو یہ انسان کے لیے نہایت آسان عمل ہے، اس کے اوپر ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے
اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کے اوپر عمل کروانا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم، مسلمان کی تعریف کہ مسلمان کون ہے؟ من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہی بہترین مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اسلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جو زبان سے اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، ایسا مسلمان بہترین مسلمان ہے۔ جو سب سے زیادہ خوفناک چیز ہے وہ زبان ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، ارشاد فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخوف ما اخاف علی، قال فاخذ بلسان نفسه وقال ھذا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا اس سے کہ زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد آتے ہیں الفاظ کہ وہ اپنے منہ کے اندر پتھر رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ بھی موطا امام مالک کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے منہ کے اندر پتھر رکھ لیا کرتے تھے اس خوف سے کہ میں فضول باتوں سے بچ سکوں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنتیوں کا سردار قرار دیا ہے۔ قال وَهُوَ يَجْبِزُ مِن لِسَانِهِ، وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان سے، ٹھہرو، کیا تمہارے رب نے تمہاری مغفرت نہیں فرما دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زبان نے مجھے ہلاکت کے مقامات میں ڈال دیا۔ تو آج ہم بھی اپنی زبانوں کا محاسبہ کریں کہ ہم اپنی زبانیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلاں عورت ہے، وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، لیکن اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی عورت ہے۔ نمازیں پڑھنے والی ہے، روزے رکھنے والی ہے اور صحابیہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کے بارے میں اسی صحابی نے پوچھا کہ فلاں عورت ہے، وہ نمازیں بھی کم پڑھتی ہے، یعنی فرض ادا کرتی ہے، اور صدقہ و خیرات بھی زیادہ نہیں دیتی، صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، زکوٰۃ بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہے، جو روزے ہیں وہ رکھنے والی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہمسائے اس سے محفوظ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اس کے ہمسائے ان سے مطمئن ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی عورت ہے۔ کہ اگر آپ کے اعمال کم ہیں لیکن آپ کے ہمسائے آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی زبان سے محفوظ ہیں، تو گویا کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتیوں والے کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان کو صرف وہاں پر استعمال کریں جہاں پر ہمیں استعمال کرنا ضروری ہو، ورنہ
ہمیں اپنی زبانوں کو اپنے منہ کے اندر رکھنا چاہیے، یا وہ ذکر کرنا چاہیے جو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ ذکر ہے کہ جب انسان ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے اور اپنی زبان کو ایسے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے جہاں پر قرآن و حدیث نے ہمیں حکم دیا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا، نیکی کی طرف دعوت دینا، اور اس کے علاوہ جہاں پر ضروری ہو وہاں پر اپنی زبانوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہا گیا سنا گیا ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔